ہمارے نبی جس سال پیدا ہوئے اس سال کسی عورت کو بیٹی نہیں ہوئی، سب کو بیٹا ہوا۔ جانتے ہیں اس کا راز کیا ہے؟ ہمارے نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی رحمت بن کر کے آ رہے ہیں، خدا کی رحمت نے گوارا نہیں کیا ایک طرف نبی کی آمد ہو، دوسری طرف بیٹی کا قتل ہو، اس لیے اللہ نے سب کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں دیا۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی آزان نہیں دی ہے، آزان دلوائی ہے لیکن آزان دیا نہیں ہے۔ راز کیا ہے؟ اگر آزان دیتے تو کہتے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آزان دیتے تو کہتے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ خدا نہ خواستہ نبی کا امتی نہیں آتا سستی کی وجہ سے تو سب کے سب گنہگار ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے اپنے امتی کو گنہگار ہونے نہیں دیا، دوسرے سے آزان دلوائی، خود آزان نہیں دیا۔ ہمارے نبی کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا، گائے نہیں چرائی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اونٹ چرانا آسان ہے، گائے چرانی آسان ہے، بڑی مخلوق ہے، اس کو ٹیکنا چرانا آسان ہے، لیکن بکری چرانی بہت مشکل ہے۔ چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، اس کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے، بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے۔ نبی بنائے جانے والے ہیں، امت کو چلانا ہے، شیطان بھیڑیے سے بچانا ہے، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبوت کا اعلان کرایا۔ دعا کا اثر آج کام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ کون جن نے کامل زمین پہ بسد عزتوں ہے تیرا آ رہا ہے، یہ کس ذات بے حق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاص و عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے تو دشمن کو بھی معاف کیا، ہم اپنے کو معاف نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کہاں ہے، سسرال میں ہے یا آسمان کے نیچے ہے، پنڈال میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے بیداری کو ٹٹول کر کے پہلا پیغام نبی کی عظمت اور نبی کی سنت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ جلسہ بن جائے گا، میں تو سمجھ گیا تھا کہ تعزیتی جلسہ ہونے جا رہا ہے، ایصال ثواب کر کے نکل جائیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ باپ آیا بیٹی کے پاس، گلے میں ہار ڈال کر کے کہتا ہے بیٹی سبحان اللہ، رشتہ مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ وہ زیور بھی پہنائے گا گلے میں، وہ زیور پہنائے گا کان میں، وہ زیور پہنائے گا ناک میں۔ مبارک ہو۔ بیٹی نے کہا ابا حضور میری ایک شرط ہے، پہلے یہ بتاؤ جس لڑکے کو میرے لیے دیکھ کر کے آئے ہو، جس لڑکے کے لیے میرا رشتہ ڈھونڈ کر کے لائے ہو، اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھا جمعہ میں، سیدھا رمضان میں، اس کے بعد اتر جاتی ہے پھر چڑھتی نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا ابا حضور یہ بتاؤ جس لڑکے کو دیکھ کر کے آیا اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ کبھی کیا ضروری ہے، کنوارا ہے، شادی کرنے کے بعد رکھ لے گا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے ہو، سونار بتا رہے ہو، اس نے حج کیا ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ کہا بیٹی ابھی کیا جلدی ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا تو حج کرنے کے لیے جائے گا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ اب باپ کے کان کھڑے ہوئے، اتنا اچھا رشتہ، 17 ڈبیا تیل جل گیا تھا، جس رشتے کو لانے کے لیے
آج بیٹی آسانی سے ٹھکرا رہی ہے تو پوچھا باپ نے بیٹی سے بیٹی رشتہ کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ تو بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں ہے، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں ہے، جو لڑکا مالدار ہو کر کے حج نہیں کیا ہے اس کو خدا رسول کی پرواہ نہیں ہے، اس کی بیوی اگر مجھ کو بنا دو گے میرا بھی کوئی لحاظ نہیں کرے گا، ابا مجھ کو سونا نہیں نبی کی سنت چاہیے۔ آج بھی ایک مسجد ہے دلی میں، اس کا نام ہے جامع مسجد، اس کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ قوت الاسلام۔ اس مسجد کا نام قوت الاسلام ہے۔ 1600 عیسوی میں وہ مسجد جیسے تھی آج بھی ویسی ہی ہے، اس کے گیٹ پر آج بھی بھکاری بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگتے ہیں، لیکن یہ دور دوسرا ہے، انگریز کا دور ہے، ملک آزاد نہیں ہوا ہے، وہ بھکاری نہیں عاشق رسول ہے۔ انگریز آیا اس مسجد کو دیکھنے کے لیے، بٹوا گر گیا، سونے کا سکہ اشرفی بٹوے میں چھوڑ کر کے چلا گیا، اس بھکاری عاشق رسول نے اس کو ہاتھ میں لیا، اس انگریز کو ڈھونڈنا شروع کیا، 4 مہینے کے بعد ملا، اس نے کہا یہ تمہاری امانت ہے واپس لے لو۔ انگریز پیسہ بھی دیکھ رہا، اس کا منہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھکاری ہو کر کے پیسہ واپس کیا ہے، تم رانچی سے آ رہے ہو، ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو یا پورا پیدل ہو؟ اس عاشق رسول کا جواب سنیے، او انگریز یہ تو پوچھو کہ میں بھکاری ہو کر کے تمہارا پیسہ کیوں لوٹا رہا ہوں؟ انگریز نے کہا رے بے وقوف، اگر یہ پیسہ رکھ لیتے تو 17 خاندان کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس نے کہا وجہ تو پوچھ لو کہ میں نے کیوں واپس کیا۔ میں نے تمہارا پیسہ اس لیے واپس کیا، تم انگریز ہو، حضرت عیسیٰ کے امتی ہو، میں عاشق رسول ہوں، آخری نبی کا امتی ہوں، اگر تمہارا پیسہ میں رکھ لیتا واپس نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں عدالت لگتی اور عدالت میں میرے خلاف مقدمہ ہوتا، تمہارے نبی حضرت عیسیٰ ایک طرف کھڑے ہوتے، ہمارے نبی آخری نبی ایک طرف کھڑے ہوتے۔ جب یہ ثابت ہوتا کہ آخری نبی کے امتی نے حضرت عیسیٰ کے امتی کا پیسہ مار لیا، میرے نبی کو جنت میں جانے میں دیر بھی ہو جاتی اور نبی کا سر بھی جھک جاتا۔ میں اپنے نبی کو سر کے جھکانا نہیں چاہتا تھا، اپنے نبی کو دیر لگ جائے جنت میں یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے دنیا کی دولت کو میں نے جوتے سے ٹھوکر دے دیا۔ جس کا بیٹا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی، 72 مرتبہ صابن لگاتی، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ آسمان سے ہی ٹھپا لے کر کے آیا، لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کالا جوان کھڑا، کوئلے کی طرح کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو دیکھ لیا ہوتا شیشے میں، ہماری بیٹی خوبصورت ہے تم بدصورت ہو، ہماری بیٹی مالدار ہے تم نوکر چاکر ہو، کیسے رشتہ دے سکتا ہوں؟ بیٹی پیچھے سن رہی تھی، ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے
وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ مدراس اور ممبئی آنکھ سے دیکھیں گے، مدینے کو خواب میں دیکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے میں آپ کی ایک ایک چوری پکڑا رہا ہوں، کہاں چرا چرا کر کے آپ نے پیسہ رکھا ہے جو حج کے لیے نہیں ہے۔ تیسرا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ ابھی آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، جب آپ لوٹیں گے تو تکیہ پر آپ کا سر ہوگا۔ 3 منٹ کے لیے سوچئے گا، صرف 3 منٹ کے لیے۔ 1 منٹ کے لیے کیا سوچنا ہے؟ اللہ نے انسان بنایا، اگر وہ کتا بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ 1 منٹ کے لیے سوچئے گا۔ اور دوسری 2 منٹ کے لیے کیا سوچنا ہے؟ تکیہ پر جب آپ کا سر رہے، اللہ نے فری میں اسلام دے دیا، ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، اللہ نے ہماری گود میں اسلام اپنی طرف سے مہربانی کر کے دے دیا۔ اور 3 منٹ کے لیے سوچئے گا، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا کہ ادھر گاڑی پھنسے گی ادھر نبی کی شفاعت ملے گی، گاڑی کھل کر سیدھا جنت میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ کھانا جب آتا ہے جھارکھنڈ میں تو سب سے پہلے گوشت رکھا جاتا ہے، بنگال میں جب کھانا لگتا ہے تو دسترخوان پر مچھلی رکھی جاتی ہے، اور مرواڑی کے ہاں جب کھانا رکھا جاتا ہے تو دوسری چیز ترکاری وغیرہ رکھی جاتی ہے، انڈا وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ تو کھانے کو دیکھتے ہیں کہ مچھلی ہے، بڑی اچھی مچھلی ہے، گوشت ہے، بڑا اچھا گوشت ہے، یہ ترکاری ہے، بڑی اچھی ترکاری ہے، کچھ لوگ کھانے کو دیکھ رہے۔ اور اصل میں جو خدا کا بندہ ہے، سچا پکا ہے، وہ کھلانے والے کو دیکھ رہا۔ مالک جب تیرا کھانا اتنا اچھا ہے تو کھلانے والا کتنا اچھا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، کھانا ایسے نہیں آ جاتا، اللہ کا 6 احسان ایک کھانے پر ہوتا ہے۔ ہم کو بعد میں بھوک لگی ہے، کھانا پہلے تیار ہوا ہے۔ یہ بھوک کس نے لگائی؟ اللہ نے پہلا احسان، کھانا مل گیا، دوسرا احسان، اور کھانا عزت سے ملا، جیل میں ٹھوکروں میں نہیں ملا، عزت سے کھانا ملا ہے، تیسرا احسان۔ کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، چوتھا احسان۔ اور کھانے میں وہ کھا رہے جو ڈاکٹر نے منع کیا نہیں کیا، 5واں احسان۔ بیوی بال بچے کے ساتھ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، پردیس میں کھانا نہیں کھا رہے، اللہ کا آخری احسان۔ ایک آدمی رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا سبحان اللہ، چٹنی کھا رہا تھا تو کہتا الحمدللہ، پھر دوسرا ٹکڑا اٹھایا کہا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی غور سے دیکھ رہا تھا، یہ باسی روٹی میں اتنا سبحان اللہ بولو گے تو خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، روز تم کو باسیہ کھلائے گا۔